مہربانی میرے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی امی علی صحابی الفا الفی مرت۔ میرے پیار بھائی اور بچوں، عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان کی ملاقات کے بارے میں ایک مضمون ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، تو دیکھیے گا، میری دعا کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا نہیں ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ جب چاہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام خود کو سچا جانتے ہیں، میں بھی اس پہاڑ پر چھلانگ لگاتا ہوں، آپ بھی لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، کیا تو نے عز و جل کا فرمان نہیں سنا؟ کیا ہے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا رہا۔ وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جب چاہے کسی کو آزمائش کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا، کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ اٹل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تقدیر پر ایمان ہے۔ شیطان کہنے لگا، تو پھر اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دیجئے اور دیکھیے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت، اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، لیکن بندوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کو آزمائیں۔ حضرت ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے حضرت سفیان بن عین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے عیسیٰ، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے جس نے مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، وہی مجھے مارے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا، مجھے علم ہوا ہے کہ تم مردہ زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، آپ تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں سے شیطان کو مارا اور سورج میں پھینکا اور دیکھتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ اسے اپنا پر مارا، وہ 7 سمندر میں کی تہہ میں پہنچ گیا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان نے زمین کی گہرائیوں میں جب پہنچا تو اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا اور باہر آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے عیسیٰ، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی پر گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام کو روک کر کہا، آپ علیہ السلام کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس سے چھٹکارا پائیں، مگر شیطان آپ علیہ السلام کے راستے میں چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں کو بھیجا۔ شیطان نے جب ان دونوں فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شیطان کو پر مارا اور وہ پہاڑ کے دامن میں جا گرا۔ شیطان لوٹا اور دونوں فرشتوں کو
اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ شیطان پھر حضرت عیسیٰ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ خود کو بندہ کہیں، آپ کی ناراضگیاں عام بندوں کی ناراضگیوں سے ناراضگیاں نہیں ہیں، میں اپنے ماتحتوں کو حکم دوں گا کہ آپ کی اطاعت کریں اور آپ کو پوجیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے پاس سے گزر رہے تھے جو باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عشق کا ایک ذرا عنایت فرما دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ذرا تو بہت ہے، تم اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہا صرف نصف ذرا ہی عطا فرما دیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دعا مانگی، یا اللہ اسے اپنے عشق کا نصف ذرا مرحمت فرما دیں۔ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اسی راستے سے آپ علیہ السلام کا گزر ہوا اور اس جوان کو کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو دیوانہ ہو گیا اور پہاڑوں پر چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی پروردگار عالم سے، یا اللہ اس جوان سے میرا سامنا کرا دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جوان پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم مجھے نہیں جانتے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اے عیسیٰ جس دل میں میری محبت کا نصف ذرا بھی موجود ہے وہ کسی طرح انسانوں کی بات نہیں سن سکتا۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت جلال کی کہ اگر اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوگا۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، لیکن دعائے برائے دعا ہوتی ہے، دعائے برائے ہدایت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، آپ نے دیکھا بڑی کتنی مفصل اور کمپیٹنٹ تھی یہ ویڈیو۔ دیکھیے گا، میری دعا کیجیے گا، زندگی رہی اور اللہ نے چاہا تو میں کل پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک اجازت، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔